السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ ماہ ملکہ بائی مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 7 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ چاند آہستہ آہستہ سورج کے راستے سے ہٹا، تاروں سے سجے آسمان سے اب روشنی کی کرنیں پھوٹ کر آ رہی تھی۔ اگلے دن کی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ الیگزینڈریا میں واقع سورج کی دمکتی وہ سفید ستونوں والی عمارت آج لوگوں کے لیے کھولی گئی تھی۔ زیریزنیا میں واقع یہ رائل جیولری میوزیم تھا۔ زیریزنیا الیگزینڈریا کے شہر میں موجود ایک متمول محلہ ہے جہاں آپ کو مشہور وکلا، ڈاکٹرز اور بزنس ایگزیکٹوز کے گھر ملیں گے۔ یہ جو آج میوزیم ہے کسی زمانے میں محل ہوا کرتا تھا، اسے کافی عرصہ عام عوام کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے۔ اینٹوں کے بنے وسیع اور کشادہ صحن کے بیچوں بیچ گھاس ایک گول دائرے میں سجاوٹ کے لیے لگائی تھی۔ اس محل کو انفرادی طور پر یورپی طرز تعمیر کی نمائش کے لیے مصر میں قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ بار کو پار کرو تو سامنے شاہانہ سیڑھیاں اندر کو لے جائیں گی۔ دیواریں اور چھتیں مختلف تاریخی مناظر اور قدرتی حسن کی عکاسی کرنے والی آئل پینٹنگ سے مزین تھی۔ محل کی کرسیاں سیسہ پلائی ہوئی شیشے کی آرٹ ورک سے جو یورپی طرز کے تاریخی دور کو پیش کرتی ان سے سجی تھی۔ لکڑی کے فرش کو لال قالین سے سجائے یہ میوزیم واقعی محل لگتا تھا۔ جگہ جگہ لٹکے فانوس، اونچی فرنچ کھڑکیاں اور دروازے جن سے آتی صبح کی کرنیں اندر رکھے ہیرے جواہرات کی چمک بڑھا رہی تھی۔ میوزیم میں شاہی خاندان کے اہم زیورات اور مسور جات کو دنیا کی نظروں کے لیے سجا کر رکھا تھا۔ ٹولیوں کی صورت میں لوگ رک کر شیشے کے ڈبوں میں مقید ہیرے، تاج، انگوٹھیاں دیکھتے۔ متاثر کن تاثرات اور ستائشی نظریں المیرا شیشے میں سجے ہار کے سامنے تنہا کھڑی لڑکی مڑی۔ پیچھے سے آتی دھوپ اس کے بھورے بالوں کو روشن کیے تھے۔ آنکھوں کا رنگ اس وقت بالوں جیسا تھا۔ یہ دیکھو، زیبا کو دیکھ کر مسکراتے بایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ المیرا کی بات کو کاٹتے زیبا دبی آواز میں بولی۔ ایک نظر آس پاس دوڑائی۔ دونوں طرف بنیادی ہال کے دروازے تھے اور مین ہال میں ہی تو اس کے نگران اور سارے سیاح موجود تھے۔ المیرا نے اس کے ڈرے ہوئے تاثرات کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ چھوڑو انہیں۔ زیبا کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس مصری نے آج ہلکے سبز رنگ کے حجاب میں اپنے بال اچھے سے ڈھکے تھے۔ کانوں میں سے لٹکتے آدھے تربوز کی بنی بالیاں البتہ گردن کے ساتھ ہی نمایاں تھیں۔ یہ دیکھو کو لمبا کرتے اس نے ایک مرتبہ مزید بایاں ہاتھ زیبا کے چہرے کے سامنے آہستہ سے لہرایا۔ شوخی کہیں کی۔ انگلی سے بڑے ہیرے کو دیکھتے زیبا نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کہاں سے چرایا ہے؟ تیزی سے سرگوشی کی۔ یہ کس کی چرائی ہے؟ کانوں میں ایک مرد کی آواز گونجی۔ کہیں تم نے یہاں سے کوئی ہیرا تو نہیں اٹھا لیا؟ زیبا کی آنکھوں میں ڈر تھا، نوکری چھن جانے کا ڈر۔ المیرا نے چڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ہٹو پیچھے۔ تم بھی اس گنجے کی طرح جب بھی بولنا منحوس ہی بولنا۔ اپنے ہیرے والے ہاتھ کو پیار سے مسلتے شکایت کی۔ زیبا نے ایک سہمی نگاہ دوبارہ ہال میں ڈالی۔ سیاہ کو شیشے کے پیچھے رکھے تاج کی تاریخ بتاتا اس کا نگران اسی پر نظریں گاڑے کھڑا۔ یہ زیبا کی نوکری کے اوقات تھے اور اس وقت وہ امریکہ سے آئے ایک گروہ کو عجائب گھر کا دورہ کروا رہے تھے جب اسے المیرا کا میسج موصول ہوا کہ وہاں وہ آ رہی ہے۔ باتھ روم بریک کا کہہ کر وہ ابھی تک ہال کے باہر ہی کھڑی تھی۔ اف زیبا، اتنا ڈرو مت۔ اب تمہاری بہن کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ جان چھڑوا دوں گی تمہاری اس مشقت بھری زندگی سے۔ سبز ہیلز میں اجلت سے آگے پیچھے ہوتی زیبا رکی۔ تفتیش سے اپنی دوست کو دیکھا، اوپر سے نیچے جائزہ لیا۔ یہ دوست امیر کروائے گی اسے؟ پینٹ وہی تھی جس کا رنگ اڑ چکا تھا، گلے میں مفلر بھی وہی سترنگی تھا جسے نہ جانے کبھی آخری مرتبہ دھلنے کا شرط ملا تھا۔ بس اندر پہنی سفید بٹن شرٹ جو گھٹنوں تک آتی تھی وہ صاف ستھری تھی اور اس پر پہنی آسمانی رنگ کی شرٹ جس کے بازو ہلکے سے موڑے تھے وہ مہک رہی تھی۔ لگتا ہے المیرا نے سال کی پہلی لانڈری کر لی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ بھورے بالوں والی نے زیبا کے تفتیشی لہجے پر آئیبرو اٹھائی۔ اندازہ تو لگا زیبو۔ وہ مسکرائی اور دوبارہ سے رخ شیشے میں رکھے ہار کی طرف کر لیا۔ چاند کے بنے ڈھانچے میں لگے نیلم کے وہ حسین پتھر المیرا کی گردن پر کتنے بھلے لگیں گے۔
زیبا غور سے اپنی دوست کو ہی دیکھ رہی تھی. شیشے پر دونوں کا عکس نمایاں ہوا. پیچھے کھڑی فکر مند زیبا، آگے کھڑی مطمئن المیرا. اور زیبا جانتی تھی جب جب اس کی دوست یوں پوری بتیسی نمائش کرتی ہے کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. میرا غصہ کرنے کی ناکام کوشش کی. یہ انگوٹھی کہیں تم نے میوزیم سے تو نہیں چرائی؟ یہ الفاظ صرف سوچے جا سکتے تھے، انہیں ادا کرنے کی ہمت فی الوقت زیبا اپنے اندر نہیں رکھتی تھی. المیرا نے وہی انگوٹھی والا ہاتھ بالوں میں نزاکت سے پھیر کر آنکھیں پٹ پٹائیں. I'm engaged. جہاں زیبا کے ہوش اڑے تھے وہیں المیرا نے شرماتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھا. کون سا دورہ، کہاں کا کام، اسے سب بھول گیا تھا. یاد تھا تو صرف اس کے یہ المیرا کسی معصوم کے سر پر مسلط کی جانے والی ہے. المیرا شانوں سے پکڑ کر تیزی سے اپنی طرف موڑا. تم نے کس کو بلیک میل کیا ہے؟ بلیک میل؟ نہ سمجھی سے دیکھا جیسے یہ الفاظ پہلی بار سنا ہو. یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے؟ بازو جھٹکے سے خود پر سے ہٹائے. کمر اور گردن اکڑاتے وہ زیبا کی دوسری طرف آہستہ سے چل کر آئی تھی. اب اس کا چہرہ مین ہال کی جانب تھا اور زیبا اس کے دوسرے رخ پر شانہ بشانہ تھی. احسان کے ببا. واٹ؟ تم نے اس کے ببا سے منگنی کر لی؟ سارے ہال نے اس کے اونچے لہجے پر مڑ کر اسے دیکھا. کانوں کو پکڑتے سوری کہا. نہیں ہوئے، پوری بات تو سن لے. المیرا فوراً سے اس کی طرف مڑی. زیبا کی بھویں نہ سمجھی سے اکٹھی ہوئی. احسان کے ببا میری اور اس کی منگنی کروا دی ہے. سورج کی دھوپ سبز کھڑکی سے آتی اس کے چہرے پر سایہ کر رہی تھی. ایک افسوس سا تھا ہیزل بھوری آنکھوں میں جھانکتی وہ سبز روشنی. لیکن کیوں؟ معصومیت سے کہا. کیا مطلب کیوں؟ انگوٹھی کو گھماتے اس نے شیشے سے ٹیک لگانی چاہی جب زیبا نے اسے پہلے ہی پکڑ کر پیچھے کر دیا. المیرا کے سبز قدم کا اسے اچھے سے اندازہ تھا. تم تو احسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر یہ تبدیلی کیسے؟ المیرا نے افسردگی سے سانس خارج کی. اب اس قدر بھی ظالم نہیں کسی کے پرخلوص جذبات کو ٹھکرا دوں. دھیما لہجے میں بولتی ہوئے وہ اپنے بالوں میں بھی انگلیاں پھیر رہی تھی. زیبا نے اس کا چہرہ پڑھنا چاہا، وہ کہیں اور ہی گم نظر آتی تھی. کافی دیر خاموشی سے اسے سمجھنے کے بعد سوال کیا. تو کیا تم احسان سے شادی کر لو گی؟ آواز میں خدشہ تھا. اگر تم نے میرے لیے سے زیادہ امیر آدمی دیکھا ہے تو I can reconsider my choice. زیبا ترنت سیدھی ہوئی. اب آئی تھی نا اصلی بات. تم اس کے پیسے کے لیے سے شادی کر رہی ہو؟ خاموش راہداری میں سے گزرتے ایک فرینچ کپل نے زیبا کے اونچے لہجے پر ناگواری سے اسے دیکھا. اس نے دوبارہ معذرت کی. المیرا کا رنگ چڑھ چکا تھا. تو تمہیں کیا لگا میرا دل آ گیا ہے اس پر؟ زیبا نے گردن آہستہ سے ہاں میں ہلائی. المیرا کہکا مار کر ہنسی اور وہ کہکا اس قدر خوفناک تھا اور بلند تھا کہ وہاں کے لوگوں کو تو چھوڑو، مردہ بھی کفن سے اٹھ کر ہاتھ جوڑ دے اور کہے بہن آہستہ ہنس. زیبا کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا. اتنا وہ خوش قسمت؟ سرگوشی کی. جھکی نظروں سے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی. وہ انگوٹھی کسی کے لیے عہد ہوگا، کسی کے لیے ناسور، مگر المیرا کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. دل ہے کسی پر بھی آ جائے، مگر دماغ ہر چمکتی چیز اور ہر امیر آدمی کو دیکھ کر بس ایک ہی اشارہ کرتا ہے. نگاہیں اٹھائیں، زیبا کو دیکھا. کیچ اٹ اف یو کین المیرا. اس کے دودھیا رنگت پر موجود پیسے کی ہرس، ہیزل آنکھوں میں چمکتی لالچ اور ہونٹوں پر سجی خوش آمد کرتی مسکراہٹ کسی کو بھی اس کے ارادوں سے خوف زدہ کروا سکتی تھی. اور یہاں تو سامنے اس کی اپنی دوست تھی. اس کی خیر خواہ وہ کیوں نہ پریشان ہوتی. اور ویسی بھی اتنا بڑا ہیرا اتنا خوبصورت تھا. شیشے کو ٹریس کرتے اس نے قدا سے کہا. اس کے ابا کیسے مانے؟ لہجہ مستحکم رکھ کر سوال کیا. اس کے ابا کا ماننا ضروری تھا یا میرا ماننا؟ تم تو پیسوں کی خاطر مرنے کے لیے بھی مان جاؤ، پھر ایک منگنی کیا بلا ہے؟ یہ بھی زیبا نے صرف دل میں سوچا تھا، کہنے کی ہمت کہاں تھی. مس زیبا. شیشے کے قریب کھڑی لڑکی ابھی کچھ اور پوچھنے والی تھی جب اپنے نام کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر مڑی. اس نے ماتحت ایک لڑکا اس کے پیچھے کھڑا تھا. آپ کو سپروائزر سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں. زیبا کا مانو اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا. آنکھیں میچتے اس نے المیرا کو دیکھا. چہرے پر غصہ اور خوف تھا. لو آ گئی میری موت مبارک ہو، بغیر آواز کے کہا. المیرا نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر داد وصول کی. زیبا نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر اس نے ان ٹرن کے ساتھ جانے لگی. اچھا سنو،
المیرا کے پکارنے پر رکی، اپنے فلیٹ کی چابی دے جاؤ، میری مالک مکان آج واپس آ رہی ہے اور میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کچھ دن تمہارے فلیٹ میں رک سکتی ہوں۔ پل میں تولا پل میں ماشا اور حساب تھا اس عورت کا۔ ابھی کیسے گھمن سے کھڑی تھی، اب کیسے معصومیت سے مانگ رہی ہے۔ زیبا کچھ تذب بذب کا شکار ہوئی۔ پلیز کچھ دن کی بات ہے، ایک بار شادی ہو جائے تو میں ایک اچھا سا فلیٹ دلوا دوں گی۔ الفاظ درخواست کرنے جیسے تھے، مگر پھر بھی اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ نہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ چابی لینے کے لیے ہتھیلی پھیلائی۔ میری روم میٹ کا کیا کرو گی؟ وہ بات الگ تھی کہ اس کے سرے سے کوئی روم میٹ ہی نہ تھی۔ مجھے روم میٹ کے نام پر مچھر چپکلے یہاں تک کہ کراکوڈائل سے بھی لڑنا آتا ہے۔ مسکرا کر کہا، اب دے بھی دو نا چابی۔ اس کا بس چلتا وہ زیبا کی جیب سے خود ہی چابی نکال لیتی۔ زیبا نے مدد کے لیے آس پاس دیکھا اور انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن المیرا کے حکم دینے والی نظریں اس کے نئی کلی جیسے دل کو جکڑے ہوئی تھی۔ دیکھو زیبا، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ تو ہے نہیں جس کے پتہ لگ جانے کے ڈر سے تم مجھے چابی نہیں دے رہی؟ وقفہ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، یا پھر ہے کوئی؟ استغفر اللہ کرو، بے اختیار کہا۔ دل پر پتھر رکھتے ہی اس نے پتلون کی پچھلی جیب سے فلیٹ کی چابی نکالی۔ ہتھیلی پر رکھتے اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ آخری بار جب المیرا اس کے فلیٹ میں رہنے آئی تھی تب اس کے ناز نخرے اٹھاتے اٹھاتے اس کی خود کی کمر ادھاروں میں جھک گئی تھی۔ چابی المیرا کی طرف بڑھائی جس نے بیچ راستے میں ہی چھپٹ لی۔ فاتحانہ نظروں سے بھالو والی کی چین سے لٹکی چابی کو دیکھا۔ شکران زیبا، یو آر دی بیسٹ، پیار سے کہتے وہ آگے آئی۔ زیبا کے گال سے گال ٹکرائے۔ اب تم جاؤ، میں تمہیں گھر پر ہی ملوں گی۔ نزاکت سے ہاتھ ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ رہنے کا انتظام تو ہو چکا تھا، اب وہ یہاں کھڑے ہو کر کیا زیبا کو دیکھتی؟ مس ماتحت نے پکارا، چلیں۔ گھور کر اس لڑکے نے دیکھا، تھوڑی دیر چابی کا دکھ بھی نہیں منانے دیا ظالم نے۔ باب محافظ۔ رہائشی عمارت سے سجی اس تنگ سی گلی میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ راستے سے کچھ راہگیر پیدل چلتے ہوئے گزرے، مگر ان بچوں کے ہوش اور انماہک میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ ان بچوں کی آواز گلی کی گرد و نواح میں پھیلی تھی۔ شور کا تعاقب کرو تو بلند ہوتا اس بالکنی تک پہنچ رہا تھا، جس کے شیشے کے پار کوئی پردے نہ تھے، اور ڈبل بیڈ والے کمرے میں اس وقت کوئی پنکھے سے لٹکا اس کی میل اتارنے میں مشغول تھا۔ آج گلے جان کا کمرہ اس کی صفائی کے ہاتھوں چڑھا تھا۔ کھڑکی سے آتی دوپہر کی دھوپ اس کی پیٹھ جھلسا رہی تھی۔ اس کھڑکی پر نہ جانے پردے لگانے کی استطاعت اسے کب نصیب ہوگی۔ بھوری بستر کی چادر پر چھوٹا سا 3 پاؤں والا سٹول رکھے وہ ترک لڑکی میل اور صفائی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہلکے سنہری بالوں کو پھولدار سکارف کی مدد سے ترک انداز میں لپیٹے، چہرے پر سرجیکل ماسک اور آنکھوں پر بھورے چشمے لگائے وہ گندگی کا صفایا کرنے کو تیار تھی۔ نیچے اس نے اپنی نیلی فریم پہن رکھی تھی۔ گلے جان کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھی۔ اگر جو یہاں سے کوئی کیڑا یا دھول کا مرغولا اس کی آنکھ میں گھس گیا، پھر اس کی آنکھ خراب ہو گئی اور وہ اندھی ہو گئی، یا پھر بدتر اسے سرجری کروانے کے لیے پیسے جمع کرنے پڑے، تو گلے جان کیا کرے گی؟ ویسے بھی احتیاط علاج کی ماں ہے۔ زور سے کپڑے کو پنکھے کے ہتھے سے رگڑتے اس نے مٹی اور دھول کو ہٹایا۔ نیچے سے بچے یوں ہی عربی میں اونچا اونچا بول رہے تھے۔ اوپر وہ اٹھنے والی دھول کی وجہ سے کھانس رہی تھی۔ ایک تو وہ پنکھا پہلے ہی زمین سے اتنی اونچائی پر تھا، اوپر سے اس کا سٹول بھی زمین کے اتنے ہی ساتھ چپکا تھا۔ بازو لمبا کر کر کے تھک گیا تھا۔ بہن کو ڈھونڈنے آئی تھی، یہ صفائی والی بن کر رہ گئی تھی۔ ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے اس نے پنکھے کے سر کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا جب کمرے میں اچانک سے فون کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے خلل ڈالا۔ بمشکل گردن ہلکی سی موڑ کر بستر پر اپنا پڑا فون دیکھا۔ ترچھی نظروں اور سٹول پر سے پھسلتی ایڑیوں کے ساتھ اس کو جلتی بجھتی اسکرین پر بشرا یاسمین کیفے کالنگ نظر آیا۔ بھوری اینک کے پیچھے نیلی فریم میں چھپی اس کی نیلی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ سب کچھ بلائے طاق رکھتے وہ چھپٹنے والے انداز میں فون تک گئی۔ جب ایڑیاں مڑی، ایک پاؤں ہوا میں گیا، دوسرا سٹول پر مضبوطی سے جمع رہنے کے باعث سٹول کے ساتھ بستر پر لڑکا، اور یہ گلے جان سیدھا بازو کے بل بستر پر تھا۔ کراہتے ہوئے اس نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ فون ہنوز بج رہا تھا اور قسمت اس کی بچا رہی تھی۔ دوپہر میں ہی انگنت تارے نظر آ گئے تھے۔
اس کا پاؤں سٹول سے پھسلا یا پھر سٹول بستر پر پھسلا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آگ لگ جائے گی اس عمارت کو، حلق کے بل چلاتے وہ کوہنی کے سہارے سیدھے ہوئی۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، پھر احساس ہوا کہ چہرہ کسی مریض کی طرح ڈھکا تھا۔ فوراً سے ماسک ہٹایا اور گہرے سانس لیے۔ فون اب خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ بچے بیٹھے، اس کے سنہری بال ڈھیلے ہوئے اسکارف سے نکل کر باہر آ چکے تھے۔ ساری دنیا بھوری دکھائی دے رہی تھی۔ وجہ لگنے والی چوٹ نہیں، کمال ان چشموں کا تھا۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ غصے سے گل نے چشمہ اٹھا کر دور پھینکا اور فون ہاتھ میں لیتے کال اٹھائی۔ مرحبا۔ پیٹھ کے بل لیٹے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے کندھے کو مسل رہی تھی۔ سرمئی شرٹ اور لال سویٹ پینٹس دھول اور مٹی میں لپٹی تھی۔ کہاں ہو؟ بشرا کے لہجے سے یوں لگتا تھا وہ سرگوشی کر رہی ہے، مگر گل نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس وقت اس کے دماغ کے تمام پرزے ہل چکے تھے اور سوچنے کے لیے دماغ ہی تو چاہیے تھا۔ جہنم سے 4 قدم دور۔ آپ بتائیں، ریس لگانی ہے کیا؟ سسکیوں کے درمیان کہا اور کندھا سہلانے لگی۔ پورے بدن میں درد کی تیز اٹھ رہی تھی۔ نوکری ہے تمہارے لیے۔ پہلے لفظ پر ہی گل کی آنکھیں پوری واہ ہوئی۔ جھٹکے سے اٹھ کر سیدھی بیٹھی اسکارف پیچھے کر گیا۔ نوکری؟ نیلی شفاف آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہلکے گلابی ہونٹ مدھم سا مسکرائے۔ ہاں، میری ایک مصری دوست کو اپنے ریسٹورنٹ کے لیے ایک ویٹرس چاہیے۔ فوراً کیفے پہنچو اور یہاں آئی ہوئی ہے۔ گل جو بڑی خوشی سے سب سن رہی تھی، آخری کے حکم پر اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ آنکھوں میں سستی اتر آئی۔ اطراف میں نظر دوڑائی اور جہاں ایک طرف دھلائی والے کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا، سر پر لٹکا پنکھا آدھا گندا اور الماری بکھری ہوئی تھی۔ ابھی یہ سب بھی رہتا ہے۔ تھک کر وہ دوبارہ پیٹ کے بل ڈھہ گئی۔ آپ مجھے ان کا نمبر فارورڈ کر دے بشرا، میں خود بات کر لوں گی، اس وقت میں بہت مصروف ہوں۔ کر ہی نہ لے وہ کاہل عورت بات۔ تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ جہنم جانا؟ بے فکر رہو، جہنم میں تم جیسے بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں، مگر اس دنیا میں تم جیسے بے وقوفوں کی کمی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے اٹھو اور کیفے آؤ۔ اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے یا نہیں؟ یہ ایک حکم تھا، کیونکہ دوسری طرف یاسمین کی مالک اب کال کاٹ چکی تھی۔ گل نے ناگواری سے فون دیکھا۔ سیدھا منہ پر کال کاٹی ہے، اور پھر آس پاس دیکھا۔ یہ اتنا کام کون کرے گا؟ کاش 2 ہفتوں کی صفائی ساتھ ساتھ کر لی ہوتی۔ غصے سے وہ بستر پر رکھے سرہانے کو مکے مارنے لگی۔ ایک مکہ مارا، پھر دوسرا، اور تیسرے کے لیے ہاتھ بلند ہی کیا جب کندھے میں اٹھنے والے مروڑ نے اس کی چیخ نکال دی۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اب اس ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ کہاں جائے وہ؟ آگ لگ جائے اس عمارت کو۔ اس کی چیخ باہر سے گزرتی ایک بوڑھی عورت کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلنے والی عورت رک گئی۔ یہ کس کی پکار تھی؟ آس پاس تو کوئی نہیں تھا۔ کیا اس عمارت پر آسیب کا سایہ ہے؟ دل ہی دل میں ورت کرتیز نے لاٹھی کی مدد سے چلنے کا نظام دوبارہ شروع کیا۔ ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ ہمیشہ کی طرح پر رونق، مصروف اور خوبصورت تھا۔ اس علاقے کو تعمیر کرنے والے شخص اسماعیل پاشا کی سیاہ مورتی شان سے کھڑی ارد گرد گھومتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس مٹیالے وجود سے ٹکرا کر اسے نارنجی ظاہر کیے ہوئے تھی۔ کونے میں بنا یاسمین آج بھی باقی مصر سے الگ دھلک لگتا تھا۔ اندر عام دنوں کی نسبت زیادہ رونق تھی۔ درمیانی میز پر ایک سیاہ بادلوں والا دبلا پتلا آدمی اپنی کافی پی رہا تھا۔ اس کے ایک کان میں ایئرپورٹ تھا جس سے مسلسل وہ کافی کے چھوٹے گھونٹ لیتا کسی سے عربی میں بات کر رہا تھا۔ اسے دور 2 لڑکیاں ایک میز پر تھی اور اس آدمی کے مخالف سمت ایک بھاری بھرکم فرہبہ عورت بیٹھی زلابیہ مصری ڈونٹ سے لدا پیالہ نوش فرما رہی تھی۔ کیفے میں آج بھی ایک ترک گیت ہلکی سی آواز کے ساتھ چل رہا تھا، اور آج بھی بشرا اسکارف باندھے جھاڑو سے دھول اڑا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ خاموش تھی۔ بشرا کے جھاڑو مارنے کی ہلکی ہلکی سی آواز اور اس آدمی کے عربی میں کہے جملوں کے علاوہ میں آ گئی زور سے کیفے کا دروازہ کھولتے ایک وجود اندر داخل ہوا۔ کیفے میں سب ایک لمحے کو ڈر گئے۔ آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ اس عورت نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ کر استغفار کہا۔ ان 2 لڑکیوں نے بس ایک ناگوار نگاہ دروازے پر ڈالی، مگر میز پر بیٹھا آدمی اس کے منہ سے کافی کسی فوارے کی طرح باہر نکلے۔ دروازے پر کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی گل جان کا حلیہ کہیں سے بھی ایک کاروباری ملاقات یا پہلے تاثر کے حساب سے قابل قبول نہیں تھا۔ فیروزی رنگ کا بلیزر جس کی کوہنیوں پر داغ لگے تھے، سفید رنگ کی گول گلے والی شرٹ اور بال اپنے
بال اپنے روز پر مرہ پونی میں ہونے کی بجائے کیچڑ میں آدھے قید، چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے۔ بے ہنگم ہوتی سانس پر قابو پاتے ہوئے اس کا سر جھکا تھا اور ہاتھ ہینڈل پر دھرا تھا۔ کہاں ہے وہ عورت؟ اپنی مادری زبان میں کہا اور ایک نظر اطراف میں گھمائی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جب بیچ راستے میں ہی رک گئی۔ نیم بند آنکھیں پہلے حیرت سے مکمل واہ ہوئی، 2 قدم آگے بڑھائے، کہیں یہ خوف تو نہیں؟ انہیں مسئلہ، لیکن منظر وہی رہا۔ نہیں، یہ خواب نہیں، حال صرف گل کا یہ نہیں تھا، بلکہ کافی کے فوارہ نکالنے والا وہ آدمی بہت بھی حیرت سے منہ کھول کر گل ہی کو دیکھ رہا تھا۔ تم؟ ایک لفظ، 2 آوازیں، دروازے پر کھڑی فیروزی بلیزر اور سفید شرٹ والی گل جان کی آواز، میز پر بیٹھے سیاہ بٹن شرٹ اور آئس ایئرپورٹ والے زبیر کی آواز، یاسمین میں موجود چاروں لوگ سامنے چلتی فلم کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ساکت بیٹھے تھے جب کہیں سے زبیر کی پکار سنائی تھی۔ وہ ہال میں لوٹا اور اپنے ایئرپورٹ پر انگلی رکھی۔ میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ دوسری طرف والا شخص یقیناً اس کو بے عزتی کے زمرے میں لے چکا ہوگا۔ تب تک زبیر نے کال منتقل کر دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غصے سے انگریزی میں پوچھا۔ ایک کیفے میں بیٹھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال، لیکن تھوڑی میٹھے لہجے میں۔ ایک جانچتی نگاہ اوپر سے نیچے تک اس پر ڈالی۔ مسکراہٹ تو نہیں، البتہ اس کی ناک ضرور چڑھائی تھی۔ مگر جہاں تک تمہارا حلیہ ہے، دیکھ کر لگتا نہیں تم کیفے میں کیے جانے والے کاموں کے لیے آئی ہو۔ اس کے کہنے پر نیلی آنکھوں نے اوپر سے نیچے تک خود کو دیکھا۔ گل کا چہرہ ہلکا سا شرم سے لال ہوا۔ اسے تھوڑی معلوم تھا کہ سامنے اس کی کوئی سابقہ نوکری کا سابقہ دشمن موجود ہوگا۔ فیروزی بلیزر کی نیچے سفید گول گلے والی شرٹ غیر استری شدہ تھی۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ ٹوٹے ہوئے پاؤں میں 6 کے بجائے 3 انچ کی سیاہ ہیلز ہونے کے باوجود بھی اس کا حلیہ یوں تھا جیسے ابھی بستر سے اچھل کر سیدھا یہاں گری ہو۔ آنکھیں چراتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیفے ہے یہ؟ بال پیچھے کیے۔ کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں، تم بھی تو آئے ہو۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے اپنا دفاع کیا، بچکانا اور فضول طریقے سے ہی صحیح، مگر کیا ضرور تھا۔ ساتھ ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اپنی دائیں جانب بیٹھی عورت کی طرف بھی لے رہی تھی۔ لیکن کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ابتدا تو تم نے کی تھی۔ آنکھیں گھماتے اس نے کافی کا سپ اٹھایا جو غلطی سے اب خالی ہو چکا تھا۔ ساری کافی سامنے میز پر تھی۔ چہرہ بجھ گیا۔ میرے بس میں ہو تو کٹہرے نہیں کوٹھڑی میں کھڑا کر دو۔ وہ مصری عورت جو بہت غور سے ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی، زبیر نے بولنے کے لیے لب واہ کیے، گول ادھر آؤ۔ بشرا نے اس عورت کی نگاہیں سمجھتے اسے اپنے بازو کے حالے میں لیتے دروازے سے ہٹایا اور ڈھپ سے اس عورت کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ عورت گل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مریخ سے اترا کوئی نمونہ ہو۔ بشرا اس کے کان کے پاس جھکی۔ یہ ناجیہ ہے، میری دوست، اپنا کاروبار ہے مٹھائی کا اس کا۔ قاہرہ سے تھوڑا باہر نکل کر دکان ہے اس کی، وہاں تمہیں نوکری لگوا دوں گی، بس تم اچھے سے بات کرنا اس سے۔ کندھے کو داد دیتی بشرا نے گل کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکرائی اور اوپر سے نیچے تک اس عورت کو دیکھا۔ جھریوں زدہ چہرہ، ہلکی سرمئی آنکھوں پر گول چشمے، سفید بالوں کے چھچے میں سرخ رنگ کی ہائی لائٹس، کھلا سا سرخ گوٹے والا کافتان اور موٹے ہاتھوں میں سونے کا بڑا سا کنگن۔ دکھنے میں تو اچھی خاصی امیر لگ رہی ہے۔ سرخ نیل پالش نئی مینیکیور کی علامت تھی۔ چہرے کا نور کسی تازہ فیشل کی داستان سنانا تھا۔ مرحبا، مسکرا کر سلام کیا، جس کا ناجیہ نے سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ زلابیہ پلیٹ سے اٹھاتی اس عورت نے ایک جانچتی نگاہ پر ڈالی۔ تم تو وہ ہو جسے نوکری چاہیے۔ گل نے بشرا کو دیکھا، اسے عربی نہیں آتی تھی۔ یہ عورت اس سے عربی میں سوال کر رہی تھی۔ بشرا نے ہاتھوں کے اشارے سے ناجیہ کو بات سمجھانا شروع کی۔ اس وقت گل کو خیال آیا جب اس عورت کو ترکش نہیں آتی اور بشرا کو عربی نہیں، تو یہ بشرا کے دوست کیسے ہوئی؟ یہ دونوں کیسے باتیں کرتے ہوں گے؟ بلکہ وہ کیسے بات کرے گی؟ اشارے کرتی بشرا کا کندھا گل نے کھینچ کر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یہ آپ کی دوست کیسے ہو سکتی ہے بشرا؟ سرگوشی میں اچھا خاصا غصہ تھا۔ بشرا نے گھور کر اسے دیکھا۔ دوستیاں زبانوں سے نہیں دل سے کی جاتی ہیں، کمعقل لڑکی۔ طنز کرتے اس کا گال تھپکا۔ گل نے کندھا آزاد کر دیا۔ ایک تو وہ ٹوٹے جسم کے ساتھ یہاں دوڑ آئی تھی، اوپر سے اب ایک گھنٹہ سے بات سمجھانے میں لگ جائے گا۔ کیا تھا جو یہ مصری انگریزی نہیں سیکھ لے؟ سر پیٹتے ہوئے اس کا دل کیا کہ وہ رونے لگ جائے۔ بشرا ابھی بھی ناجیہ کو اشاروں میں کچھ بتا رہی تھی اور سفید سرخ بالوں والی وہ لڑکی زلابیہ منہ میں ڈالتے بس سر ہلا رہی تھی۔
समझ इसे कुछ आए न आए मगर पेट तक जाता खाना लजीज था। दो दीवारें आपस में टकरा रही थी। तुम्हें मदद चाहिए? अंग्रेजी में कहे जाने वाले जुमले पर गुल ने सर उठाया। दूर बैठा जुबैर जो काफी देर से ये सारा तमाशा देख रहा था, इससे अब मजीद रहा नहीं क्या, उठकर इनके सरों पर आ गया था। गुल को हैरत हुई। एक्सक्यूज मी, जुबैर और इसकी मदद करे? आज सूरज क्या मगरिब से निकला था? मैं फारिग ही हूँ और तुम्हें देखकर लगता है इस औरत से मिलने किसी जरूरी काम से आई हो, तो मैं तुम्हारा ट्रांसलेटर बन सकता हूँ। गुल की समझ में बात अभी भी कुछ खास ना आई थी। जुबैर की मदद मांगना मतलब अना पर पैर रखना, नहीं किसी भी इंसान से मदद मांगना मतलब अपनी अना पर पैर रखना। हाँ, अगर तुम किसी रिश्ता मीटिंग के लिए आई हो तो अभी भी वक्त है, चली जाओ, वरना पूरी उम्र यूं ही गुजर जाएगी। बात समझाते बात समझते अपने तंज पर वह हल्का सा मुस्कुराया। गुल ने से नागवारी से देखा। बुशरा और नाजिया को देखते गुल ने गहरी सांस खारिज की। घर जाकर इसे कपड़े भी धोने थे और पूरा दिन इन औरतों के साथ जाया नहीं कर सकती थी। बुशरा, दोनों औरतों ने इसकी तरफ देखा। आप जाएं, जुबैर मेरी मदद करेगा। झुकी नजरों के साथ इसने साथ खड़े मर्द की तरफ इशारा किया। बुशरा को सदमा सा लगा। एक तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से ये मुझ पर किसी और को फोकियत दे रही है। बुशरा ने जुबैर को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया ताकि माहौल का तनाव थोड़ा कम हो। बुशरा को वो सरता पैर तक काले रंग में डूबा मर्द कुछ खास पसंद नहीं आया था। बेदिली से पीछे हटते हुए इसने जुबैर के लिए कुर्सी खींची। दिल तो किया था इसे गिरा दे। वो जाने वाली थी जब जुबैर ने खंकार कर इन्हें रोका। एक एक्स्ट्रा मिल्क वाली स्ट्रॉन्ग सी कॉफी। इसकी फरमाइश पर कैफे की मालकिन गंदा सा मुस्कुराई। जुबैर की मुस्कुराहट कम हुई। फ्री की नहीं मांग रहा, पैसे दूंगा, भलाई का तो जमाना ही नहीं। बुशरा ऑर्डर्स लेते किचन में गायब हुई। दूर बैठी दो लड़कियां अपना बिल अदा करने लगी। तो क्या काम है तुम्हारे इनसे? हाथों को बाहर मिलाते मेज पर रखा। बुशरा ने बताया है कि ये किसी मिठाई के रेस्टोरेंट की मालिक है, बस वहीं वेट्रेस की नौकरी चाहिए। जुबैर के खुले लब बंद हुए। वेट्रेस? आवाज से लगता था इसे ये नौकरी खासी पसंद न थी। गुले जान ने सर हिलाया। अब तुम वेट्रेस की नौकरी करोगी? मजबूरी। अगर तुम्हारा वो एंग्री बर्ड दोस्त मुझे नौकरी से न निकालता तो गुले जान पर भी कभी इतने बुरे दिन ना आते। सीने पर बाजू बांधते इसने गुस्सा से शिकायत की। जुबैर ने चेहरा फेर लिया। थकनज़दा सांस खारिज करते इसने पेशानी मसली। फातिर तुम्हें नौकरी से निकालता न निकालता मायने नहीं रखता। तुम्हें चैनल वालों ने फातिर के लिए हायर किया था, जब वो नहीं रहा तो तुम क्यों रहोगी? गुलिजान ने तनावज़दा चेहरा वैसा ही रखा। और दूसरी बात, तुम्हें वैसे भी वो फायर करने वाले थे क्योंकि तुम एक नॉन इजिप्टियन थी। इस नए इंकशाफ पर गुल तेजी से आगे हुई। आंखें सोच में पड़ गई। लब हैरत में वाव में हिले। वाह बे वाह मिस्टर, और फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं वेट्रेस की नौकरी करूंगी क्या? जब तुम लोग बाहर से आने वालों लोगों की नौकरियां नहीं दोगे तो यही तो सब तो करना पड़ेगा इन्हें। तो यहाँ के लोगों के पास कौन सी नौकरियां हैं? जुबैर का लहजा आदतन बुलंद हुआ। तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम एक तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़कर इधर नौकरी की तलाश में आने वाली हो। गुल को बुरा लगा था मगर वो छुपा गई। अब इसे क्या बताए कि वो नौकरी के बजाय मिस्र क्या ढूंढने आई थी? नौकरी के लिए नहीं आई थी मैं यहाँ। गुल महसूस कर सकती थी इसकी आंखें डबडबा रही थी। अपनी अना ऊंची रखना आसान थोड़ी होता है। फिर क्या आम लेने आई थी? तंजन मेज पर थोड़ा आगे हुआ। मिस्र अपने आम के त्यौहार के लिए काफी मशहूर था। नहीं बता सकती। मुठियां भींचते वो अपनी जगह पर पीछे हुई। जुबैर ने दाएं बाएं सर हिलाया और गैर शर्मिंदा निगाहों से देखा। हल्का सा चेहरा मोटे इसने गुल के सामने का मेज खटखटाया। तुम्हें निकालने के पीछे एक और वजह तुम्हारी कारकर्दगी और तालीमी रिकॉर्ड भी था। इस मर्तबा से हकीकतन बुरा लगा था। पूरी उम्र टॉप करते रहने के बाद ये आदमी इसे बोल रहा था तुम्हारा तालीमी रिकॉर्ड अच्छा नहीं। गुल, मैंने यहाँ तुम्हें गप्पे हाँकने के लिए नहीं बुलाया। कॉफी का कप मेज पर रखते बुशरा ने तर्किश में से कहा। वो जरा सा बौखलाई और फिर जुबैर को बोलने का इशारा किया। मर्द ने आंखें ड्रामाई अंदाज में घुमाते कप उठाया। सलाम। नाजिया ने मुस्कुरा कर इसे देखा। शुक्र है कोई हम जुबान मिला। मैंने सुना है आपका कोई मिठाई का रेस्टोरेंट है। कैफे में आपके एक कोने में 4 अफराद मौजूद थे। आमने सामने बैठी गुल और नाजिया, एक तरफ बैठा जुबैर और इनके पीछे साथ खड़ी बुशरा। आखिरी जलाबिया खाती इस औरत का हाथ रुका। रेस्टोरेंट? गोल चश्मों के पीछे सुरमई आंखें हैरान हुई। क्यों, आपका रेस्टोरेंट नहीं? मिठाई की दुकान है मेरी, शहर से बाहर।
سفید اور سرخ بالوں والی اس عورت کے جواب پر زبیر کی آنکھیں تفتیش سے چھوٹی ہوئی. دکان؟ اور وہ بھی شہر سے باہر؟ اس عورت نے شیریں سے بھری انگلیوں کو دیکھا. تم کام بتاؤ نا. آپ لوگ کیا مدد ہائر کر رہے ہیں؟ عورت نے اپنی اینک کے اوپر سے دیکھا. ہم مردوں کو وہاں کام نہیں کرواتے. زبیر کی آنکھیں ناگواری سے چھوٹی ہوئی. میں اپنے لیے نہیں، اس کے لیے. گل کی طرف اشارہ کیا. پوچھ رہا ہوں. عورت نے اب چہرہ تھوڑا بلند کیا اور اینک کے پار سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا. نائے سے بھی ہم نہیں رکھ سکتے. شکل سے ہی لگ رہا ہے مٹھائی کے نام پر کڑوا زہر بنائے گی. ناک چڑھا کر کہا. زبیر نے بمشکل مسکراہٹ روکی. کاروائی دیکھتی گل کی سمجھ میں بس اتنی بات آئی تھی کہ یقیناً اس کی برائی کی گئی ہے. ایک تو یہ الگ زبان میں بات کرنے والے لوگوں سے اسے سخت نفرت تھی. زبیر کا کندھا ہلاتے اشارہ سے پوچھا. میری بات ہو رہی ہے کیا؟ زبیر نے اسے چپ رہنے کا کہا. نام کیا ہے آپ کی دکان کا؟ اپنی کافی کا گھن بھرا انداز یوں تھا جیسے سامنے حراست میں لیا کوئی ملزم بیٹھا ہو. العسکر. کافی حلق میں اٹکی. کھانستے ہوئے اس نے کپ نیچے رکھا. بشرا نے اس کی پیٹھ پر جمے ہاتھ کا مکہ مارا. کھانس مت، ابھی صاف کیا ہے میز. کھانستے کھانستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. بشرا کی بولی اسے کہاں سمجھ آئی تھی. اینک اور دو رنگی بالوں والی ناجیہ تو حقیقتاً پریشانی ہوئی. زبیر ابھی بھی ہنوز کھانس رہا تھا. گل نے میز پر رکھی پانی کی بوتل کھول کر اس کی طرف بڑھائی. بھائی پہلے میرا کام کر دے پھر شوق سے مر جائیں. میں نے کیا کچھ غلط کہا؟ ناجیہ نے نہ سمجھی سے تینوں نفوس کو دیکھا. العسکر. کھانسی. العسکر. اس کے مالک ہیں کیا آپ؟ کھانسی. چھاتی مسلتے اس نے پانی کا گھونٹ بھرا. یا تو کافی میں کچھ تھا یا ناجیہ کی بات میں کچھ ایسا تھا جو وہ کھانس کھانس کر ادموا ہوا تھا. نہیں بس اس برانچ کی مالک ہوں. تھوڑا سا رکی اور زبیر کو دیکھا. تم کیوں اتنا پوچھ رہے ہو؟ زبیر نے کوئی جواب نہ دیتے اس کی ہچکی کے بعد ایک پانی پیا. ماحول میں بڑھتے تناؤ پر گل آہستہ سے آگے آئی اور سرگوشی کی. کیا کچھ ہوا ہے؟ سیاہ آنکھوں نے نیلی آنکھوں میں جھانکا. گل نے آئی برو چکاتے بات دہرائی. کیا تم واقعی یہ نوکری کرنا چاہتی ہو؟ زبیر نے بھی سرگوشی سے سوال کیا. کیوں کیا یہ دکان کے نام پر انڈر گراؤنڈ بزنس چلا رہی ہے؟ زبیر بیزار چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ گل کی بات نے اسے بالکل متاثر نہیں کیا. پلیز کہہ دو یہ سچ ہے. منت والا انداز. یہ زندگی ہے 3 گھنٹے کی کرائم تھرلر نہیں کہ جس میں سب غلط ہونے کے بعد بھی تم بچ جاؤ گی. گل نے مایوسی سے چھوٹے سے بچے کی طرح گالیں پھلائیں. یہی تو مسئلہ ہے، اسی لیے تو زندگی اتنی بورنگ ہے. ساتھ بیٹھے مرد نے ترہم سے نگاہیں گردن دائیں بائیں گھرائی. اگر تمہارا مزید کوئی کام نہیں تو میں پھر چلتی ہوں. اپنا پرس سنبھالے ناجیہ اٹھ کھڑی ہوئی. گل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. نہیں. زبیر کا کندھا ہلایا. روکو نا انہیں. کیا تمہیں واقعی نوکری چاہیے؟ اس بار وہ وہاں شک نہیں تنبیہ تھی، جیسے کسی کو ڈوبنے سے پہلے آخری بار بچایا جائے. کیا تمہارے پاس کوئی بہتر آپشن ہے؟ زبیر نے گہری سانس لی. یہ جواب تھا کہ نہیں. عربی میں اس عورت کو بیٹھنے کا بولا. وہ مسکرائی اور خوشی خوشی زلابیہ کی ایک اور پلیٹ منگواتے بیٹھ گئی. یاسمین کے ساتھ موجود سنیما ہاؤس دھڑا دھڑ لوگوں سے بھرا تھا. ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ کی یہی رونق ہی تو تھی جو سیاحوں کو کھینچتی تھی. عربی ملک میں یہ یورپی ٹچ. کوک متیلیم. میں بہت خوش ہوں. گمنام اور خاموش کیفے. یاسمین کا دروازہ کھلا اور خوشی اور جوش سے بیگانہ ہوتی ایک لڑکی بولتی ہوئی باہر نکلی. فضا میں ہاتھ بلند کیے اور آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا. کل یہاں کھڑا ہو کر یوں ہی آسمان کی طرف سر اٹھا کر اس نے شکوہ کیا تھا اور آج آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھا. آج بھی وہی بادل نہیں تھے. آج بھی آسمان اسے چھاؤں نہیں دے رہا تھا. دعا کے لیے لب واہ کیے. دماغ خالی تھا. زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے. مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی. تم جانتے بھی ہو العسکر کیا ہے؟ پیچھے سے آتی آواز پر گل ایڑیوں کے بل گھومی. جیب میں ہاتھ ڈالے. زبیر کی آنکھیں روشنی کی وجہ سے چندھیائی ہوئی تھی. گل کے ہاتھ اب پہلو میں گرے تھے. زبیر کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا. چہرے پر بکھرے بال بھی ہلے. العسکر. اس کی کل ملا کر 12 شاخیں پورے مصر میں موجود ہیں. پچھلے 8 سال سے اس کے اوپر کوئی 15 دفعہ ہیلتھ اتھارٹیز کا پرچہ کاٹ چکی ہے. جانتی ہو کیوں؟
گل نے گردن نفی میں ہلائی. اس کے سیریل کلرز کا پوچھو, فینٹیسی کی کتابوں کا پوچھو, یہ کیا مٹھائیوں کا بزنس کھول کر بیٹھ گیا ہے. زبیر نے بیزار ہوتے ہوئے ناک مسلی. کبھی کوئی اخبار بھی پڑھ لیا کرو خاتون. گل نے برا مناتے ہوئے آنکھیں گھمائی. الاسکر اپنی مٹھائیوں میں ایڈکٹیو ڈرگز استعمال کرنے کے لیے مشہور ہے. گل کی تو جیسے 3 انچ کی ہیلز کے نیچے سے زمین نکل گئی. فوراً سے آگے آئی. یہ کہانی تو کسی تھرلر سے کم نہ تھی. تو وہ ابھی تک کام کیوں کر رہے ہیں؟ قدرتی طور پر اسے اس وقت پریشان ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ تو یوں کھلکھلائے رہی تھی جیسے ورلڈ بینک کی چابی ہاتھ لگ گئی ہو. یہی تو مسئلہ ہے. ان کے پیچھے ایلیٹرز اور بڑی مسندوں پر بیٹھے لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹ کی بدولت ہی تو وہ چل رہے ہیں. ہر بار پرچہ کٹنے پر وہ کچھ عرصہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سائیکل دوبارہ سے شروع, کسی نئی جگہ پر, کسی نئے مقام پر. سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ پرسوچ تھا, آنکھوں میں ابھی بھی چمک تھی. چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ سینما سے دوسرے رخ پر جا رہی تھی. تھوڑی دیر کی خاموشی اور سوچ بچار کے بعد ترک لڑکی کی آواز آئی. یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. زبیر نے گردن موڑی. اگر الاسکر کی قابلیت اتنی شکی ہے تو کوئی مالک اتنا پاگل نہیں ہوگا کہ منہ اٹھا کر کسی کو بھی نوکری دیتے. جی بالکل. گل جان کو بطور ویٹرس وہاں نوکری مل چکی تھی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک مٹھائی کی دکان میں کون سی ویٹرس. کیا بولے چلی جا رہی ہو گل. لوگ بیوقوف ہوتے ہیں زبیر بے. تھوڑی مسلتے وہ سوچ کر بول رہی تھی. وہ عورت اصلی الاسکر کی مالک نہیں, اس نے اپنے دکان کے لیے بس نام چرایا ہے. کون سا بیوقوف کسی خراب شہرت والی کمپنی کا نام چرائے گا. گل کی بات اسے بہت بے ڈھنگی لگی. وہی بیوقوف جو کسی اچھی شہرت والی کمپنی کا نام نہیں چرا سکتا. زبیر کے چہرے پر صاف ڈھیر سارے سوال لکھے تھے. گل کا استانی موڈ آن ہوا. چھوٹی سی مثال لو. کتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں. لوگ اپنی اس کمپنی کا بنایا گیا پروڈکٹ استعمال کر کے یا تو اپنی واہ بنوانا چاہتے ہیں اگر تو وہ ایک برانڈ اور ہائی پروفائل کمپنی ہے, اور اگر وہ الاسکر جیسی بدنام زمانہ کمپنی ہے تو یہ بات یاد رکھو, انسان اسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے جس پر انوینٹری کا لیبل لگا ہو. مشکل سے مشکل حصول والی چیز مزید پرکشش لگتی ہے. تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ ایک 2 نمبری دکان ہے جو بڑا نام استعمال کر کے گاہک اٹریکٹ کر رہی ہیں. گل کے الفاظ ہضم کرتے اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا. بالکل. زور سے ہاتھ پر ہاتھ مارا. اس سے الاسکر کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا, البتہ ناجیہ اور اس کی دکان کا فائدہ ہے. لوگ انہیں اصلی والی کمپنی سمجھ کر ان سے مٹھائی خریدیں گے. انہیں کیا معلوم کہ اصلی الاسکر کی مٹھائی کیسی ہے. وہ تو اپنی لالچ میں سستے یا مہنگے داموں میں ایک نکلی تیار کردہ پروڈکٹ لیں گے, اور فائدہ کسے ہوگا. اپنی بات ادھوری چھوڑی ناجیہ کو کسی خواب کی اسی کیفیت میں کہا. اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ فتح کا اعلان تھی. ایک طرف سینما کا شور تھا اور دوسری طرف ان کا تعلیمی سیشن جاری تھا. لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے اصلی الاسکر کی مٹھائی کھائی ہوئی ہے. وہ ایک دفعہ بے وقوف بنیں گے, بار بار نہیں. لیکن اس ایک بار میں بھی ناجیہ کو پیسے تو مل جائیں گے نا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھوڑا سا متاثر ہوا. یہ لڑکی اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی. لیکن اس بار اس کی سوال پر گل نے ناگواری سے اسے دیکھا. کاپی رائٹ کلیم اس کا کیا؟ آپ کسی بھی رجسٹرڈ کمپنی کا نام نہیں چرا سکتے. یہی تو گیم ہے. گل ہاتھوں کو باہر ملاتے آگے آئی. 2 نمبر کمپنی خود کو رجسٹرڈ نہیں کرواتی, اور وہ ان دوغلی رجسٹرڈ کمپنی کا نام اس لیے چرا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے خود عام عوام ہاتھ دھو کر پڑی ہوتی ہے. قانون پرچہ کاٹے تو کس پر؟ ان 2 نمبر رجسٹرڈ کمپنی پر یا ایک عام سی غیر درج شدہ کمپنی پر. ستائشی نظروں سے دیکھتے زبیر نے آہستہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا. یا سلام, کمال کر دیا تمہارے پاس تو گل واقعی میں دماغ ہے. لڑکی نے اپنی نادیدہ کالر جھڑکے. لیکن ایک بات تو بتاؤ, وہ رازداری سے آگے آیا, تمہیں اتنا سب کیسے معلوم؟ زبیر کے لہجے میں چھپا طنز اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا. سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بھی رازداری سے آگے ہوئی. کیونکہ میں اپنی کمپنی کو خوش رکھنے کے لیے ان کا اخبار پڑھنے سے بہتر آن لائن اپنی علم میں اضافہ کرنے کے لیے آرٹیکلز پڑھنا پسند کرتی ہوں. زبیر کے ہونٹ نیچے مڑ گئے. گھوری سے نوازتی گل پیچھے ہوئی اور حنک درست کی. پرس کو سنبھالتے وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی. تھوڑا سا آگے ہی گئی تھی جب کچھ یاد آیا. بیچ راستے میں رکتے وہ پیچھے مڑی. اور میرا تعلیمی ریکارڈ 100/100 رہا ہے. تمہاری طرح مجھے سفارش سے نوکری نہیں ملی. زبیر کا چہرہ ایسا ہوا جیسے کسی نے جوتا مارا ہو. اسے کیسے معلوم زبیر کو نوکری فاتر کی وجہ سے ملی ہے؟
ہیل کی تک تک پر خوشی خوشی آگے بڑھتے گلے جان اب ایک نئے سفر کے لیے کاروان تھی۔ دیکھتے ہیں اب اس کی خوش قسمتی کتنے عرصے تک برقرار رہتی ہے اور کب وہ شکوہ شکایت پر واپس لوٹتی ہے۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔